اور اب ہمارے آج کے مہمان اعزازی ہیوسٹن امریکہ سے تشریف لائے ہیں، بس میں یاران سخن کی روح رواں ہیں، اور وہاں پر دیار غیب میں انہوں نے چراغ جلایا ہوا ہے اور محنت کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں باسط جلیلی صاحب. میں آپ کو شامل کہتا ہوں اور آپ سے کلام ہو سکتے ہیں. نام کیا ہے؟ شاعر پچانا ہزاروں آدمی نام. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ تمام حاضرین محفل کا. ہمارے لیے تو اصل میں اس قسم کی محافل ہوتی ہیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں اس طرح تو نہیں ہوتی ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں تو بے شمار محافل ہوتی ہیں، اس پہ تربیت بھی ہوتی ہے، اس پہ تحریک بھی ملتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم محروم ہیں اس سے، لیکن بہرحال یاسر کی اور سعید ظفر صاحب کی مہربانی کہ آج انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اس کے لیے میں ممنون ہوں. تھوڑا سا میں سناتا ہوں کہ ہے زباں بندی کا موسم، ہے زباں بندی کا موسم، بستیاں خاموش ہیں. ہے زباں بندی کا موسم، بستیاں خاموش ہیں، سارے در خاموش ہیں، راداریاں ہے زباں بندی کا موسم، ہے زباں بندی کا موسم، بستیاں خاموش ہیں، سارے در خاموش ہیں، راداریاں. اور خوف و غم کی اس فضا میں جی رہے ہیں اس طرح، خوف و غم کی اس فضا میں جی رہے ہیں اس طرح. تم وہاں خاموش ہو، تم وہاں خاموش ہو اور ہم یہاں خاموش ہیں. اور یہ خاموشی پیش خیمہ ہے کسی طوفان کا، یہ خاموشی پیش خیمہ ہے کسی طوفان کا. زخم نوحہ گئے سسکیاں خاموش ہیں، یہ خاموشی پیش خیمہ ہے کسی طوفان کا. زخم نوحہ گر میرے سسکیاں خاموش ہیں، اور فیصلہ وہی کرے گا، یہ ہوا ہے فیصلہ، فیصلہ وہی کرے گا، یہ ہوا ہے فیصلہ. جس کے ڈر سے شہر کی سب ہستیاں، جس کے ڈر سے سب ہستیاں، ہے زباں بندی کا موسم، بستیاں. ایک نظم ہے جو بالکل تازہ ہے، میں پہلی دفعہ یہاں سنانے لگا ہوں، تو جناب صاحب صدر کی اجازت سے. اس کا عنوان ہے سجدہ. کہ ادائے شوق سجدہ جس پہ حیراں بت پرستی ہے، ادائے شوق سجدہ جس پہ حیراں بت پرستی ہے، کہ اس نے بے خودی میں بھی عجب سی کیف کہ اس نے بے خودی میں بھی عجب سی کیف مستی ہے. متاع دین فطرت ہے جبین ناز ہے سجدہ، متاع دین فطرت ہے جبین ناز ہے سجدہ. رسول اللہ سے نسبت کا ہی تو اعجاز ہے سجدہ، رسول اللہ سے نسبت کا ہی تو اعجاز ہے سجدہ. اور کمال سجدہ کامل رخ انوار کعبہ ہے، کمال سجدہ کامل رخ انوار کعبہ ہے. عروج بندگی ہے یہی حق کا تقاضا، عروج بندگی ہے یہی حق کا تقاضا ہے. اور خرد مطلوب ہو تو پھر بتاؤں کیا ہے سجدے میں، خرد مطلوب ہو تو پھر بتاؤں کیا ہے سجدے میں. اور نظر مقصود ہو تو پھر دکھاؤں خرد مطلوب ہو تو پھر بتاؤں کیا ہے سجدے میں. اور نظر مقصود ہو تو پھر دکھاؤں کیا ہے سجدے میں، بتاؤں کیا ہے سجدے میں، دکھاؤں کیا ہے سجدے میں. میرا ایمان سجدے میں، ملے رحمان سجدے میں، پڑھوں قرآن سجدے میں، خدا کی شان سجدے میں. حق و باطل کی ملتی ہے مجھے پہچان سجدے میں. بتاؤں کیا ہے سجدے میں، دکھاؤں کیا ہے سجدے میں. میرا ایمان سجدے میں، ملے رحمان سجدے میں، پڑھوں قرآن سجدے میں، خدا کی شان سجدے میں. حق و باطل کی ملتی ہے
مجھے پہچان سجدے میں، بفضل رب دو عالم میرا وجدان سجدے میں، اور خدا نے بخش دی امت نبی ذیشان سجدے میں۔ فضا میں گونجتی اللہ اکبر کی صدائیں سن، زمین قلب مومن سے نکلتی ہیں دعائیں سن، اذان فجر ہے اور باب توبہ بھی کھلا ہے سن، یہی تو وقت سجدہ ہے کہ سجدے میں بڑے ہیں گن، وہی اول وہی آخر وہی یکتا وہی واحد وہی منصف وہی رازق وہی عادل وہی شاہد وہی ہر شے پہ قادر ہے، وہی خالق وہی غالب وہی تو رب ہمارا ہے جسے سجدہ ہوا اب میں آپ کو ایک غزل سنانا چاہوں گا، تھوڑا رنگ چینج کرنے کے لیے، میری ایک غزل ہے کہ تمہارے پہلو میں آ کے بیٹھوں تمہیں خوش رہو گی، میں نکال ہی بھول جاتا ہوں بیچ میں، جب تک ہم لوگ سجدے سے باہر آ جائیں۔ ہاں یہ ذرا تھوڑا یہ ڈفرنٹ کلر ہے اس کا، ڈفرنٹ نام پھیلے سب لوگ۔ خوش رہو گی، آپ کیجیے گا مجھے کی صدارت کر رہے ہیں، تعارف کے محتاج ہیں محترم جناب رفیع الدین راز صاحب، مہمان خصوصی محترم جناب جاوید صبا صاحب ہیں، اور مہمان اعزازی ہیوسٹن امریکہ سے تشریف لائے ہوئے، اور وہاں پر بھی راز صاحب انہوں نے اردو کانفرنس منعقد کیا اور بہت بڑے پیمانے پر جی وہاں پر پروگرام کرتے ہیں اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ کر کے لانا چاہیے اس کو، کوئی چیز میں آپ کو نظم سنا کہ سکوت شب میں خیالات کی روانی میں جو لفظ میں نے لکھے تھے نئی کہانی میں، میں ایسے لفظوں کو پابند کرنے آیا ہوں، سطور حق کا میں تاوان کرنے آیا ہوں۔ سکوت شب میں خیالات کی روانی میں جو لفظ میں نے لکھے تھے نئی کہانی میں، میں ایسے لفظوں کو پابند کرنے آیا ہوں، سطور حق کا میں تاوان۔ سخنوری کی نزاکت سے ہوں نہیں واقف، منافقوں کی سیاست سے ہوں نہیں واقف، جو میرے دل میں ہے اس کو کلام کرتا ہوں، میں اپنے عشق کو ولیوں کے نام کرتا ہوں، میں اپنے عشق کو ولیوں کے نام کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہوگا کہ میں بھیڑیوں سے ڈر جاؤں، میری سرشت میں شامل ہے لڑ کے مر جاؤں، سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کربلائی میں ہوں پیمبر حق امن کا میں دائی ہوں، میں منظروں کو بدلنے کی تاب رکھتا ہوں، میں اپنی جھولی میں چند ایسے خواب رکھتا ہوں، میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کربلائی ہوں، میں ہوں پیمبر حق امن کا میں دائی ہوں، میں منظروں کو بدلنے کی تاب رکھتا ہوں، میں اپنی جھولی میں چند ایسے خواب رکھتا ہوں، لکھاریوں کا جو میلہ ہے میں نے پرکھا ہے، قلم امانت رب ہے انہیں خبر ہی نہیں، انہیں نمائشی شہرت سے اتنی رغبت ہے راز ظلم کی اور وعدہ سحر ہی نہیں، جو میں نے دیکھا ہے راہ وفا میں وہ سن لو، ذرا سا ایک دیا ہے جو ٹمٹماتا ہوا، یہ بعد و بارہ کی ضرب سہ نہ پائے گا، اندھیرا موت کی صورت میں پھیل جائے گا، سو اس سے پہلے رکے کاروان شعر و سخن، سو اس سے پہلے رکے میری سانس اور دھڑکن، قلم کی کھائی قسم میں نے آگہی لکھی، خدائے بزرگ و برتر کی برتری لکھی، یہ سارا کھیل تماشا یہ زندگی لکھی، یہ بے سواتی لکھی اپنی بے بسی لکھی، سخنوری ہی تو باسط ہے میرا وصف دیگر، سو میں نے شعر کہا میں نے شاعری لکھی۔ کیا روا مصرے، کیا روا مصرے، بہت عمدہ کلام پیش کیا محترم جناب باسط صاحب، باسط جلیلی